اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ محترم حضرات علماء کرام، دانشوران اعظام، سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج ہم سب کے لیے یقیناً یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسی مجلس میں شریک ہو کر اپنی اور اپنے رسول کی بات سننے کا موقع دیا، جس مجلس کی نسبت قرآن مجید سے ہے۔ یقیناً جس چیز کی نسبت قرآن مجید سے ہو جاتی ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ابھی ہم سب دستار بندی کا وہ منظر دیکھیں گے جس میں حفاظ کرام کے سروں پر دستار رکھی جائے گی۔ ان کے والدین کتنے خوش نصیب اور قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس لائق بنایا کہ وہ اللہ کے کلام کو مکمل یاد کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ وہ بچے بھی قابل مبارکباد ہیں، ان کے والدین بھی، ان کے اساتذہ بھی، ان کے مدرسہ کے منتظمین بھی۔ قرآن کریم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن مجید کو اتارا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن مجید سے پہلے جتنی ساری کتابوں کا نزول ہوا، ان تمام کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے ماننے والوں پر رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ساری کتابیں محفوظ نہیں رہ سکی۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب جس کو اللہ نے اتارا، اور یہ آخری کتاب جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ یاد رکھیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں کوئی بھی چیز کسی نہ کسی سبب کے بعد وجود میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ یہ ایسے ہی اس کی حفاظت نہیں ہوگی، اس کی حفاظت کا ذریعہ یہ حفاظ کرام ہے، علماء کرام ہے، قرآن کریم کے سمجھنے والے لوگ ہیں، قرآن کریم پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو قرآن کریم پر عمل کریں گے، یاد کریں گے، اس کو سمجھیں گے، سمجھائیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، ایسے لوگوں کی حفاظت اللہ رب العالمین کرے گا۔ اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو، ہماری نسل کی حفاظت ہو، تو ہم سب کو اپنے آپ کو قرآن مجید سے آراستہ کرنا ہوگا۔ جس دن ہم سب قرآن کریم سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیں گے، اس دن ایک بڑا انقلاب آ جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس زمانے میں یہ کتاب اتاری گئی، وہ زمانہ کتنا خطرناک تھا۔ وہ جو لوگ تھے وہ علم سے کتنے ناشنا تھے، وہ بدو کہلاتے تھے، وہ دیہاتی تھے، وہ جہالت کا دور تھا۔ لیکن جب ان تمام لوگوں نے قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑا، قرآن مجید سے محبت پیدا کی، قرآن مجید سے ایک لگاؤ پیدا کیا، شغف پیدا ہوا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ وہ لوگ جس کو دنیا نہیں جانتی تھی، آج دنیا ان کا نام لینے پر مجبور ہے۔ آج بھی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں باعزت رہے، وہ اس دنیا میں مالدار رہے، وہ اس دنیا میں صاحب حیثیت رہے، تو اسے قرآن مجید سے رشتہ جوڑنا ہوگا۔ جس انسان کا رشتہ قرآن مجید سے جتنا مضبوط ہوگا، وہ انسان اس دنیا میں بھی مضبوط ہوگا اور آخرت میں بھی وہ انسان اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج تو اللہ کا فضل ہے کہ مدارس موجود ہیں، مکاتب موجود ہیں، پڑھانے کے لیے اساتذہ موجود ہیں۔ پھر ہم اور آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو اپنے آپ کو قرآن سے سیکھنے کے لیے روک رکھی ہے، یا اپنے بچوں کو قرآن سکھانے سے روک رکھی ہے؟ ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے سامنے ایک چھوٹے سے صحابی کا یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک چھوٹے سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان لایا اور ان کا گھر مدینۃ الرسول سے دوری پہ تھا، وہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر قرآن نہیں سیکھ سکتے تھے، لیکن قرآن سیکھنے کا
ایسا شغف تھا کہ وہ بے چین تھے کہ کیسے ہم قرآن سیکھیں۔ وہ روزانہ محمد رسول اللہ کے مدرسہ میں آ کر شام تک اپنے گھر واپس نہیں ہو سکتے تھے۔ اس چھوٹے سے بچے نے یہ تدبیر بنائی اور یہ دماغ کا استعمال کیا کہ کیوں نہیں اس راستے پر جا کر کے بیٹھے جو راستہ میرے گاؤں کے قریب سے گزرتا ہے، اور وہ راستہ، وہ ہائی وے مدینہ سے گزرتا ہے، وہاں پہ جا کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے بچوں کی طرح گارجین سے چھپ کر کے تاش کھیلنے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے یا کوئی اور کھیل کھیلنے کے لیے نہیں، وہ بچہ اس لیے جا کر کے بیٹھتا ہے تاکہ محمد رسول اللہ کا کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا تو جو حصہ ان کو قرآن یاد ہوگا وہ قرآن کا حصہ ہم سیکھیں گے۔ اور اس طرح ایک وقت آیا کہ وہ چھوٹے سے صحابی نے قرآن کا بڑا حصہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ جب اس آبادی کے لوگ ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر بنانے کی ضرورت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے صحابی کو امیر بنایا۔ لوگوں کا کیوں بنایا؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ ان کے سینے میں موجود تھا۔ قرآن مجید نے ہم سب کو جو دعا سکھائی ہے وہ یہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ ہماری بیویوں کو، اور اگر بیوی پڑے تو ہمارے شوہروں کو، اے اللہ، اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا نیک لوگوں کا امام بنا۔ آج ہر انسان کی یہ خواہش ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ ان کے بچے ایسے تیار ہوں جو نیک لوگوں کی امامت کرے، اور امامت وہی شخص کر سکتا ہے جس کا رشتہ قرآن مجید سے مضبوط ہو۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اس ٹکڑے کے مصداق خود بنیں یا اپنے بچوں کو بنائیں تو ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قرآن مجید سے آراستہ کرنا ہوگا۔ میرے بھائی، آج افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ ساری دولت چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن جس آدمی کے لیے وہ چھوڑ کے جاتا ہے وہ آدمی اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ آدمی مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت پڑھے، اس کی نماز جنازہ پڑھائے۔ آخر ہم اور آپ نے اپنے بچوں کو کیا دیا؟ انبیاء کے انتقال کا وقت جب آتا تھا تو بچوں کو یہ تعلیم، یہ وصیت کرتے تھے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا ہم اور آپ اپنے بچوں کو اس لائق بنا کر کے دنیا سے جانے والے ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی جو دستار بندی ہونے والی ہے، حفاظ کرام کے سروں پر جو دستار رکھی جائے گی، اس سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے اور یہ پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم خود حافظ نہیں بن سکے تو اپنے بچوں کو ضرور حافظ قرآن بنائیں گے، اور اگر ہمارے بچے حافظ قرآن نہیں بن سکے تو میرے بھائی اس بات کی کوشش تو ضرور کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک کسی انسان کو، ایک بچے کو ہم حافظ قرآن اپنے پیسے سے، اپنے خرچ سے بنا دیں۔ مدرسہ کی انتظامیہ اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تیار ہوں جو حفاظ کرام کو تیار کریں۔ ہمارے لیے وقت ہے، موت کا وقت آنے سے پہلے تک ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم ایک حافظ کو تیار کریں۔ یاد رکھیے، ہمارے اعمال ہمیں کام دیں یا نہ دیں یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک حافظ پر جو بشارت ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس بشارت میں ہم اور آپ کو شامل کر لے۔ ایک حافظ قرآن 10 جہنمیوں کو جہنم سے نجات دلا کر جنت میں داخلہ کرائے گا۔ اگر ہم کسی کو حافظ بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن وہ بچہ میرے لیے پیروی کرے، میرے لیے سفارش کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم سب کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سب کام کرنا چاہیے۔ اور ابھی یہ بچے حفاظ کرام آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ بچوں کو صرف حافظ نہیں بنا کر کے چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ بچوں کو اس لائق بنا دیجئے کہ وہ دین کے بنیادی علوم کو اچھی طرح سے سمجھ لے اور اپنی نسل کو بھی وہ سمجھانے والا بن جائے۔ یاد رکھیے، دین کے بنیادی علوم کا سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد ہو یا عورت اس پر فرض ہے۔ اگر کوئی انسان
عاقل بالغ ہے اور وہ دین کے اور بنیادی علوم سے ناشنا ہے تو یقیناً اس کی گاڑی نہیں چلے گی، اس کا کام نہیں چل سکتا۔ وہ اس دنیا میں رہ کر کے شرعی زندگی، اسلامی زندگی، صحیح زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ ایک انسان اگر صحیح زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے وہ جو آخری گائیڈ بک اللہ نے اتارا وہ قرآن مجید، اس کو سیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دنیا کا کوئی انسان کوئی مشین بناتا ہے تو اس مشین کے استعمال کرنے کے لیے اس کے ضابطے اور اصول بناتے ہیں۔ ہر انسان جب وہ مشین کو استعمال کرتا ہے تو اس کے ضابطے کا وہ پابند ہوتا ہے۔ کیا ہم اور آپ نے کبھی انسان کی ان بنائی ہوئی چیزوں پر غور کر کے اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کی اتنی بڑی تخلیق کی، کیا اس پر کبھی غور کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں اپنی فیکٹری سے لایا اور کوئی گائیڈ بک نہیں دیا؟ یقیناً ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، اپنا اصول، اپنا ضابطہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا، اور آخری گائیڈ بک، آخری کتاب، آخری ضابطے کی کتاب قرآن مجید کو اتارا۔ جو انسان قرآن مجید سے رشتہ جوڑ کر کے زندگی گزارے گا وہ اس دنیا میں بھی صحیح زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی صحیح زندگی گزارے گا۔ آج ہم اور آپ نے قرآن مجید کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب بیٹی اور بہن کی شادی ہوگی تو ہم اسے جہیز میں دیں گے، لیکن اس جہیز میں دینے سے پہلے ہم اور آپ کو اپنی بیٹی اور بہن کو اس لائق بنانا چاہیے کہ وہ بیٹی قرآن کریم کو پڑھنے والی ہو، سمجھنے والی ہو اور اپنی نسل کو سمجھانے والی ہو۔ آج جب ہم دنیا کی بہت ساری چیزیں اپنی بچیوں کو سامانے جہیز میں دیتے ہیں تو باپ، ماں، بھائی، بہن ہر کوئی بچی کو اس کے طریقے استعمال کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، لیکن اس مجمع کا کوئی ایک باپ، کوئی ایک بھائی کھڑا ہو کر کے یہ کہہ دے کہ ہم نے اپنی بیٹی یا بہن کو قرآن مجید جہیز میں دیا تھا، اور اس نے دیتے وقت اپنی بیٹی یا اپنی بہن کو اس بات کی بھی تلقین کی ہو کہ اے بیٹی، اے بہن، جہاں ہم نے تمہیں دنیا کے بہت سارے اسباب دیے ہیں، بہت سارے سامان دیے، وہی ہم نے تمہارے ان سامانوں میں ایک کتاب رکھی ہے جو کتاب ہدایت ہے۔ جب تم اس کتاب کی تلاوت کرو گی، اس کتاب کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارو گی تو یقیناً تمہاری ازدواجی زندگی بھی، دنیاوی زندگی بھی، اخروی زندگی بھی بہتر ہوگی، کامیاب ہوگی۔ اور پھر ایسا مسلمان مرد و عورت جو قرآن مجید کے مطابق ازدواجی زندگی گزارے، شریعت کے مطابق ازدواجی زندگی گزارے، اللہ کا خوف سامنے رکھ کر کے ازدواجی زندگی گزارے، یقیناً اس سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جس کے سلسلے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہم احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری اولاد میں جنید بغدادی پیدا کریں گے، بڑے بڑے لوگ پیدا کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مدرسہ کو بھی مضبوط کریں، مدرسہ کو مضبوط بچوں کو دے کر کے کریں۔ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ جو مدرسہ گیا واپس آیا تو اس نے کیا پڑھا۔ آج اسکول کی ڈائری کو ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کیا سبق ملا، بچے کو کیا پڑھانا ہے، ہم کو ہوم ورک کس طرح کرانا ہے، لیکن جب بچہ مکتب سے واپس آیا، مدرسہ سے واپس آیا تو ہم اس پر نگاہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس پر بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے اور مدرسہ کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ بچوں سے بھی مدد کیجیے، مال سے بھی مدد کیجیے۔ یہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا مضبوط آپ سب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاكم الله۔